بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ کوئی نارمل دن نہیں ہے، بہت ہی زیادہ اہم دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں سزا کے۔ عمران خان صرف ایک کرکٹر نہیں ہے، صرف ایک فلاسفر نہیں ہے، یا صرف ایک پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک فینومینا ہے، ایک سمبل ہے تبدیلی کا، چینج کا۔ باقی اس سے پہلے بھی پولیٹیشین رہے ہیں جنہوں نے جیل کاٹی ہے، لیکن عمران خان نے جس طرح کی جیل کاٹی ہے اس کی مثال ہمیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کرکٹ کے اندر وہ آئے، کرکٹ کو چینج کیا، ایک ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے 22 سال کی، جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، فیوچر جنریشن کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اور ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ رئیسانہ زندگی تھی ان کے پاس۔ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، ایک ویژن تھا ان کے پاس، ایک مشن تھا۔ تو آج 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور جتنے بھی آل اوور دا پاکستان، اراؤنڈ دا ورلڈ، ان کے 1000 دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور میں ان کا جو لاسٹ بیان تھا، جو ان کی لاسٹ ویڈیو تھی، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکس کروں گا چیزیں، کہ کیا کہا تھا انہوں نے اپنے آخری بیان میں، اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کروں گا۔ سو آئی واز سینگ کہ عمران خان صرف ایک کرکٹر نہیں ہے، یا ایک پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک سمبل ہیں تبدیلی کا۔ کرکٹ کے اندر جس طرح انہوں نے تبدیلی لائی، کس طرح بولنگ کی جاتی ہے، جیتنے کا ہنر انہیں آتا تھا، لیڈرشپ کوالٹیز تھیں۔ سیاست کے اندر انہوں نے ساری چیزوں کو تبدیل کیا، احتجاج کرنے کے طریقے کو تبدیل کیا، لوگوں کے اندر ایک شعور ڈالا، انہوں نے سوچنے کا طریقہ تبدیل کیا، ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، ایک اپنا موقف تھا، اور غلامی کرنا انہیں بے حد ناپسند تھا۔ اور جیل کے اندر بھی آپ کو ایک مردانگی نظر آئے گی۔ یہ جو 1000 دن گزرے ہیں ان کے اندر آپ کو ایک مردانگی نظر آئے گی، آپ کو جرأت نظر آئے گی، آپ کو بہادری نظر آئے گی، آپ کو تھوڑا سا ڈھیٹ پن بھی نظر آئے گا، کیونکہ جس طرح کے جوابات بھی اندر سے آئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ملنے ہی نہیں دیا کسی کو، نہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، نہ فیملی کو، قید تنہائی میں رکھا گیا، اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے ان کے ساتھ جیل کاٹ رہی ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، اور ہماری عدالتوں کا جو اس میں ایک کردار رہا ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ 3 ججز کو تبدیل کیا گیا، ایک کو سندھ بھیج دیا، پھر لاہور، اور ایک کو پشاور۔ جو ججز بھی یہاں پر تھوڑی سی آواز اٹھاتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ ایک ہائی کورٹ کا جج، چیف جسٹس، اس کی ڈگری کو یہاں پر فیک قرار دے دیا جاتا ہے اگر وہ انصاف کے حساب سے یا انصاف والے فیصلے کرے گا۔ تو یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ والا معاملہ ہے پاکستان کے اندر، اور اس قوم کے لیے عمران خان نے 22 سال سے زائد سٹرگل کی ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کا 3 سالہ ٹینور تھا، اس کے بعد یہ جو 3-4 سال گزرے ہیں، اس کی تو میں کیا ہی بات کروں۔ وہ کچھ ہوا جس کی مثال ہمیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور بہت بڑے بڑے میں یہ کہوں گا کہ فرعون گزرے ہیں، لیکن جو ان 3-4 سالوں کے اندر ہوا وہ میرے خیال میں فرعون نے بھی نہیں کیا ہوگا، نمرود نے بھی نہیں کیا ہوگا، جو موجودہ نظام اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ تو آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آج صرف اور صرف ہم عمران خان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آج کا ولاگ کا، یہ صرف اور صرف عمران خان کے حوالے سے ہے۔ میں کوئی اور چیز بالکل بھی ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو کافی کچھ ہے آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا روٹین کے حساب سے یہ ولاگ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن اس میں کافی کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو بگننگ میں یہ بات کہی تھی کہ عمران خان کی جو لاسٹ ان کا جو سپیچ تھی، ایک پریس کانفرنس تھی، جو ریکارڈڈ ان کا ایک لیکچر آپ سمجھ لیں جو تھا، جس میں 3-4 چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھیں جو کہ بہت ہی زیادہ اہم تھیں۔ پھر ایک لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے 3-4 پوائنٹس بھی رکھے تھے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ جو ان کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھی، اور گرفتاری سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 1-2 دن پہلے کی تھی شاید، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے گھروں کے اندر نہیں بیٹھنا۔ انہیں پتہ تھا، اور یہ بات انہوں نے بتا بھی دی تھی کہ مجھے اب یہ گرفتار کریں گے، میں اب صرف چند دن کا ہی مہمان ہوں، اور اس کے فوراً بعد ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے گھر کے اندر نہیں بیٹھنا، آپ نے باہر نکلنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے۔ یہ جو میں سٹرگل کر رہا ہوں، میری ایک
سیاسی جو جدوجہد ہے یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، پاکستان کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، پاکستان کی جو فیوچر جنریشن ہے ان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے گھروں کے اندر نہیں بیٹھنا۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں میرے خیال میں جو مجھے اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ گھروں کے اندر ہی ہیں، باہر نکلنے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ پاکستان تحریک انصاف نام میں ہی انصاف ہے اور وہ بات انصاف کی کرتے ہیں۔ عمران خان کی یہ جو جیل ابھی وہ کاٹ رہے ہیں اس میں آپ کو لا اینڈ آرڈر نظر آئے گا، آپ کو قانون کی پاسداری نظر آئے گی، آپ کو ڈھیٹ پن، آپ کو بہت کچھ۔ ایک داستان ہے، ایک جرنی ہے یہ 1000 دن کی، جو اس سے پہلے پاکستان کے اندر کسی نے بھی نہیں گزاری، کسی پولیٹیشین نے بھی، سب نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن جس طریقے سے عمران خان نے کاٹی ہے اس طرح کی جیل کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا۔ ایک ڈیتھ سیل کے اندر قید تنہائی میں، اور ان کی آنکھوں کا ویژن بھی آپ more than 85% he lost his vision but he never gave up. This is the story of Imran Khan. No Pakistani is more loved, more famous than Imran Ahmad Khan Niazi. اور یہ فیکٹ ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈھکی چھپی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ more famous, more controversial, more loved. No Pakistani is more loved, more famous than عمران احمد خان نیازی۔ یہ بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پتھر پہ لکیر ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے فیمس انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس نے چینج کیا ہے، اس کا جو ٹینور تھا وہ ضرور کم تھا، لیکن اس کا جو ویژن تھا، جو اس کا مشن تھا وہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ عمران خان نے مسلم بلاک کی بات کی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ مسلم بلاک بن جائے گا، مسلمانوں کی ایک طاقت بن جائے گی، مسلمان متحد ہو جائیں گے، اور ان کا یہ ویژن تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے ٹرکی کے ساتھ، انڈونیشیا، ملیشیا، یہاں کے انہوں نے دورے بھی کیے کہ ہم ایک مسلم بلاک بنائیں گے، مسلمان ایک طاقت بنے گی، مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان کا ویژن تھا، شاید ان کا یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ عمران خان کا ویژن پاکستان کو ریاست مدینہ، آپ نے بھی 40-50 سال سیاست کی ہے، آپ نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے۔ عمران خان بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، انسان کے بس میں صرف کوشش ہوتی ہے۔ منہ سے کہہ دینا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ نے تو منہ سے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہی چیزیں عمران خان نے اپنے ٹینور میں یا اس سے پہلے بھی ایک جو ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے اس دوران بھی وہ یہ بتاتے آئے ہیں کہ ان کا ایک ویژن ہے اور اس ویژن کے پیچھے وہ چلیں گے۔ پھر جو 3-4 چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھیں لیڈرشپ کے حوالے سے، کہ بزدل آدمی کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیڈرشپ سیکھی، حکمت عملی کیسے بناتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ سیاستدان بھی تھے اور وہ ایک جنگجو بھی تھے۔ بہت سارے آپ سمجھ لیں کہ زاویے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے، وہ اگر ہم ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو ایک زندگی گزر جائے ہماری، اتنے زیادہ اس میں پہلو ہیں۔ ہم کس پہلو کو ڈسکس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ تو عمران خان نے ہمیں یہ بتایا کہ ریاست مدینہ جیسی ریاست ہم بنائیں گے جہاں انصاف ہوگا، اسی لیے ان کی پارٹی کا نام بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، ایز آئی سیڈ کہ ان کے نام میں ہی انصاف ہے، وہ انصاف کی بات کریں گے۔ جیل کے اندر رہ کے بھی انہوں نے قانون کی پاسداری کی ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کو نظر آیا وہاں پر بھی، اور انہوں نے تو کبھی بھی نام نہیں لیا۔ 40-50 سال کی انہوں نے سیاست کی ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو انہوں نے دفاعی معاہدہ طے کیا ہے، پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ سعودی عرب سے یہ تیل کیوں نہیں لے رہے؟ پاکستان کے اندر اس وقت پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ 400 سے اوپر چلی گئی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایران ان کو سستا دے رہا ہے۔ عمران خان نے رشیا جا کر تیل کی بات کی تھی جو ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ جنرل باجوہ جو اب باتھ روم کے اندر گر کر اس کا برین ہیمریج ہو گیا ہے، اپنے بچوں کو بھی پہچاننے سے اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو عمران خان نے تو اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ تو عمران خان کے ویژن کے تو آپ قریب بھی نہیں بھٹکتے، جو اس شخص کا ویژن تھا۔ 2.5 ایئر، اگر آپ کووڈ کے پیریڈ کی اگر ہم بات کریں
جہاں پر اس وقت یہ اچھل رہے تھے بہت زیادہ کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں عمران خان نے بڑھا دی ہیں، اب 400 روپے ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے، فضل الرحمان کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا۔ آپ کب تک چپ بیٹھے رہیں گے؟ پاکستان کی عوام سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کب تک آپ چپ بیٹھے رہیں گے؟ تب تو یہ جو مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ شخص چور ہوتا ہے۔ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں 400 سے بھی اوپر چلی گئی ہیں فی لیٹر۔ مٹی کے تیل کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تب آپ بڑا اچھل رہے تھے، اب کوئی بات بھی نہیں کر رہا اور بات کرنی بھی نہیں ہے انہوں نے۔ پھر اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں، ریکارڈ بریکنگ ایکسپورٹ تھی عمران خان کے ٹینور میں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ ایکسپورٹ کبھی نہیں ہوئی۔ پاکستان کا قومی خزانہ بڑھ رہا تھا، پاکستان ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں اپنے آپ کو بہت ہی بہترین طریقے سے ریپریزنٹ کر رہا تھا۔ کشمیر کا جو موقف تھا، اسٹیٹمنٹ تھی، وہ عمران خان نے جس طریقے سے UN کے اندر رکھی، ہی اسپوک اباؤٹ 20 to 25 منٹس اونلی فار کشمیر، اور جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کی بات کی، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ چاہے آپ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لیں، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، نواز شریف، ان کو تو بات کرنے کا ہی طریقہ نہیں آتا، وہاں پر 50 منٹ بولنا، یہ 2 منٹ نہیں بول سکتے، ان کی پرچیاں نکلتی ہیں، انہوں نے تو اس طرح کی بات کرنی نہیں ہے۔ تو عمران خان نے جس طرح کا موقف رکھا ہے، اس طرح کا موقف، اس طریقے سے بات کرنا، اس طریقے سے کشمیر کے لیے آواز اٹھانا، اس کی مثال ہمیں پاکستان کی تاریخ میں سچ میں نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، آپ کو نہیں ملے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ کسی نون لیگی سے بھی پوچھیں گے، اگر اس کے اندر تھوڑی بہت غیرت ہوئی، ویسے تو ان کا جو IQ لیول ہوتا ہے یا ان کا جو سینس ہوتا ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان نے کشمیر کا موقف رکھا، اس لیے کشمیریوں نے سپورٹ بھی دکھائی ہے۔ جب سہیل آفریدی گئے تھے، کشمیری بڑی تعداد میں مظفر آباد کے اندر وہاں پر عمران خان کے لیے باہر نکلے، کیونکہ کشمیریوں کو بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکا۔ آئی واز سیئنگ کہ عمران خان سے کہ بزدل آدمی لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ لیڈر کو ہمیشہ آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ غلامی بہت ہی، آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ پاکستان کی اس وقت یہ جو موجودہ نظام ہے یہ غلام ہے۔ عمران خان نے جب تک ان کا ٹینور تھا ہمیں غلامی سے نجات دلائی۔ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بات کی کہ اگر آپ ہماری عزت کریں گے تو ہم بھی آپ کو عزت دیں گے۔ جنگ کے دوران ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں، ہم امن کی بات کریں گے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیٹرول کی قیمتیں ہم نے بڑھا دی ہیں کیونکہ عالمی منڈی کے اندر پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ وہاں پر اس وقت بھی یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی تھی، تب تو عمران خان کے دور میں پیٹرول مہنگا نہیں ہوا۔ اس وقت پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، 2 کنٹریز کے درمیان جنگ چل رہی ہے، نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور دنیا کے کسی ملک کو بھی اس چیز کا نقصان نہیں ہو رہا ماں سوائے پاکستان کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا لیڈرشپ ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایز عاصم منیر سیڈ، ایز لانگ ایز آئی ایم فیلڈ مارشل، عمران خان کی ناٹ بی ریلیزڈ۔ آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے والے؟ آپ حلف لیتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ کام آپ ٹھیک سے نہیں کر رہے اور نہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ عمران خان کی ناٹ بی ریلیزڈ ایز لانگ ایز آئی ایم فیلڈ مارشل؟ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ملک کی حفاظت آپ سے نہیں ہو رہی، باہر کے مذاکرات آپ کروا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس کی بات نہیں ہے، ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو۔ ایران کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ دلال ہی ہیں، انڈیا نے آپ کو کہا تھا اور وہ مذاکرات آپ سے کامیاب ہوئے بھی نہیں ہیں۔ امریکی وفد آیا، ایرانی وفد آیا، آپ کے کنٹرول سے باہر کی چیزیں ہیں وہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح پاگل اور گھٹیا انسان ہے جس کا کوئی کردار نہیں ہے، ایپسٹین فائل کے اندر جس بندے کا نام 38,000 بار آیا ہے، وہ آپ کے لیے بہت بڑا ہیرو ہے، آپ مانیں اسے۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، باڈی لینگویج کا آپ فرق دیکھ لیں، انہوں نے بھی میٹنگز کی ہیں، انہوں نے سیلیوٹ پیش کیے ہیں۔ عمران خان نے اپنی ٹانگ اوپر رکھ کے بات کی ہے، اس نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ یہ میرا جو ہے لاہ عمل ہے، یہ میرا روڈ میپ ہے، تم میری بات سنو گے، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، کوئی بیسز نہیں ملیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے اس نے امریکہ کے اندر جا کے۔
ان کے بس کا یہ کام نہیں ہے اور نہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایکسپورٹ عمران خان نے ایز آئی سیڈ کے ریکارڈ بریکنگ بڑھی۔ کشمیر کا موقف جس طرح رکھا اس طرح کا موقف کسی نے بھی نہیں رکھا۔ بلین ٹریز پروگرام اور 50 لاکھ گھروں کا ان کا جو منصوبہ تھا وہ بھی شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ پاکستان بالکل ترقی کی راہ پر گامزن تھا، ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی تھی اور اس کے بعد تکلیف ہوئی اور حکومت کا تختہ جو ہے انہوں نے پلٹ دیا، اور یہ 17 سیٹوں والے فارم 47 والے یہ پھر ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور یہ جو 3-4 سال گزرے ہیں یہ کوئی اس قدر گندے سال گزرے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ فسطیت کے، ظلم کے، خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا گیا، اس طرح کی چیزیں پاکستان کی تاریخ میں جنرل ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوئی، جنرل یحییٰ کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے دور میں ہوئی ہیں۔ اور سویلینز کپڑوں میں جو واقعات ہوئے، ڈی ایچ کیو کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود کروائی، نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کروائی۔ وہ سارا کا سارا الزام انہوں نے عمران خان کے اوپر ڈال دیا۔ 200 سے زائد گھٹیا قسم کے کیسز دائر کر رکھے ہیں، عدالتی نظام ہمارا تباہ کر رکھا ہے انہوں نے۔ انصاف نام کی تو خیر پاکستان کے اندر کوئی امید ہی نہیں ہے اور نہ ہی انصاف مل سکتا ہے، اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ انصاف پاکستان کے اندر کسی بھی غریب شخص کو نہیں مل سکتا۔ غریب ہو گیا ایک ریناؤنڈ بندہ ہے، وہ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھوڑی سی مرضی کے خلاف اگر چلا جائے گا تو لات مار کے اسے نکال دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے یہ جو 1000 دن ہیں یہ وکٹری کے 1000 دن ہیں، یہ ایک مہم ہے، یہ ایک احتجاج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ ہار نہیں ماننی، کبھی بھی ہار نہیں ماننی۔ ایک ریزیلینس جو دکھائی ہے عمران خان نے، ایک مثال بنائی ہے انہوں نے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بنی، صرف اور صرف عمران خان نے وہ مثال بنائی ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ ان کے 1000 دن مکمل ہونے کے بعد 3 ججز کو انہوں نے چینج کیا ہے جو تھوڑی سی انصاف کی بات کر رہے تھے، ان کی جو بینیں ہیں، اور یہ جو پچھلے 3-4 ماہ گزرے ہیں عمران خان کہتے رہے ہیں کہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ اب ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ کرٹیکل ہے، کیونکہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر بیماریاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ ہی از 73 اور 74 ایئر اولڈ، اور اب بڑھاپا ہے ان کے اندر۔ ان کی اہلیہ کو بے گناہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ بچوں کیا انہوں نے سیکریفائس کیا ہے اس ملک کے لیے، بچوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی ان کی۔ اور جو ذاتی معالجین ہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، فیملی کی موجودگی بغیر فیملی کو آگاہ کیے پیمز ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر انجیکشن لگا کے اس کے بعد دوبارہ جیل کے اندر قید تنہائی میں، ڈیتھ سیل میں، اور کوئی چیز انہیں مہیا نہیں ہے۔ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر دیا اور وہ بھی کر دیا، وہ بالکل سٹیبل ہیں، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ گھٹیا پن کی تمام حدوں کو انہوں نے پار کیا ہے، ہر حربہ استعمال کیا ہے ایک شخص کو نیچے گرانے کے لیے، پھر بھی نہیں گرا سکے۔ 1000 دن ہو گئے ہیں، وہ سروائیو کر رہا ہے وہ بندہ، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا جائے، مار نہیں سکتے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے شروع میں ڈسکس کر لی تھی آپ سے کہ عمران خان نے جو اپنا لاسٹ بیان دیا تھا جیل جانے سے پہلے کہ آپ نے گھروں کے اندر نہیں بیٹھنا، میں اب اس بات کو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ اس ولاگ کو بھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا یہ ولاگ، تو ہمارے اس وقت پاکستانی جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہی ہے، باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے، اور پرامن احتجاج تو آئی تھنک کرنا ہی چاہیے۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی فیوچر جنریشن کے لیے ہم کچھ ایسا ضرور کریں۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن پر گولیاں چلی ہیں، ان کی خاطر ہی ہمیں باہر تو نکلنا چاہیے۔ انہوں نے 10 مارے تھے، ہمیں 50,000 نکلنا تھا، اس کے بعد 1 لاکھ۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر سے آپ گزرتے ہیں، جس طرح نیپال کے اندر آیا، جس طرح بنگلہ دیش کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، تو پاکستان کے اندر ابھی تک نہیں ہوا۔ اٹس بین مور دین 70 ایئرس۔ پاکستان ابھی بھی نازک موڑ پہ ہی کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو
اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا۔ چاروں صوبوں کو متحد ہو کے ایک ساتھ باہر نکلنا ہوگا، اور یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ جو موجودہ رجیم ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا۔ اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور پاکستان جو ہے ایک بہتر راستے کی طرف نکل پڑے گا۔ تو 1000 دن کے حوالے سے میں نے بات کی آج کے اس ولاگ میں، اور اینڈ واٹ اے جرنی اٹ ہیز بین فار عمران خان۔ بہت ہی لمبی داستان ہے، اور یہ جو آنے والے 4 سال ہیں، جو عمران خان کے ٹینور کے بعد جو 3-4 سال گزرے ہیں، اس حوالے سے میں آگے بات کروں گا آنے والے ولاگ میں، کل انشاءاللہ۔ اس ولاگ کو اب میں یہی ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ولاگ ہے یہ میں صرف اور صرف عمران خان کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کروں گا، اور ان کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ تو کافی ساری چیزیں میں نے کور کی، حالانکہ یہ جو ولاگ ہے معمول سے تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس ولاگ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اور امپورٹنٹ دن تھا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آخر میں کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔